علیکم، میں ہوں عائشہ بخش۔ رپورٹ کارڈ میں خوش آمدید۔ پاناما لیکس کے معاملے پر اپوزیشن کے مطالبے پر وزیر اعظم نواز شریف عوامی عدالت پہنچے، وہاں پر خطاب کیا۔ کہا لندن فلیٹ، جدہ سٹیل مل یا گلف انڈسٹری کے لیے پاکستان سے 1 روپیہ بھی باہر نہیں گیا۔ میں سیاست سے کاروبار میں نہیں آیا، کاروبار سے سیاست میں آیا ہوں۔ ہم نے سیاست میں بنایا تو کچھ نہیں، گنوایا ضرور ہے۔ آج قومی اسمبلی میں پاناما لیکس کی تحقیقات کے معاملے پر پالیسی بیان دیتے ہوئے میاں صاحب نے کہا کہ کیچڑ اچھالنے والے یاد رکھیں، ہم نے رفاہی اداروں کو مفت زمینیں دیں، آج عالی شان گاڑیوں اور جہازوں میں پھرنے والے بھی قوم کو آگاہ کریں۔ ہمارے خاندان نے 30 سال میں تقریباً 10 ارب روپے ٹیکس ادا کیا۔ میاں صاحب نے اپنے کاروباری ماضی کو بیان کر کے یہ بھی کہا کہ یہ وہ وسائل ہیں جن سے لندن کے فلیٹ خریدے گئے۔ وزیر اعظم نے بلا امتیاز تحقیقات کے لیے ایوان کی کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز اپوزیشن کے سامنے رکھی، مگر ساتھ یہ بھی کہہ گئے کہ ایوان میں میرے بیان دینے سے معاملہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ادھر بیان ختم ہوا، ادھر اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہم نے تو بڑے آسان اور معصومانہ سوال پوچھے تھے۔ وزیر اعظم نے ہمارے 7 سوالوں کو بڑھا کر 70 سوالوں تک کر دیا اور وہ انکشافات بھی کر گئے جو ہمارے سوالوں کا حصہ نہیں تھے۔ اس کے ساتھ اپوزیشن بہت کچھ بولی اور آنے والے کل یعنی کہ آئے گا جو دن، اس دن صبح 10 بجے اپنی مستقبل کی حکمت عملی دے گی۔ اسی معاملے پر پینل سے سوال رکھیں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ویڈیو لنک سے لاہور سے حسن نثار، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ افتخار احمد، کراچی سے مظہر عباس، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے بابر ستار صاحب، اور سیاسی نمائندگی بھی رہے گی، ہمارے ساتھ نور عالم صاحب موجود ہیں اور دانیال عزیز موجود ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی نمائندگی، اور حامد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آڈیو لنک پر ہمارے ساتھ یعنی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق ہمیں جو لوگ آج جوائن کر رہے ہیں سیاسی لوگ، ان کو بتا دیں 2 منٹ کا ٹائم رہے گا جو سوال ہم کریں گے، اور کچھ میتھمیٹیکل قسم کا سوال ہوگا، سوال رکھیں گے ہاں یا نہیں میں آپ کو جواب دینا ہوگا، ساتھ ہی اپنی دلیل بھی آپ دے سکتے ہیں۔ سوال اس طرح سے ہے، وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر کے بعد اپوزیشن کا رد عمل، کیا معاملہ پارلیمنٹ میں حل ہو سکتا ہے؟ اگر پینل سمجھتا ہے پاناما لیکس کا معاملہ پارلیمنٹ میں ہی حل ہوگا تو ہاں کے آپشن کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ معاملہ پارلیمنٹ سے سڑکوں پر جا چکا تو آپ نہیں کے آپشن کے ساتھ جائیں گے۔ حسن نثار صاحب سب سے پہلے آپ۔ یہ پارلیمنٹ میں حل ہونے والا کیس ہی نہیں ہے، یہ کہیں اور حل ہوگا۔ حسن صاحب آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ عوامی عدالت بالکل پوچھنا چاہیں گے، آپ کیوں ایسا سمجھتے ہیں؟ عوامی عدالت کہی جاتی ہے، اپوزیشن نے خود کہا۔ پرانے زمانے میں پینڈو فلم دیکھ کے کہا کرتے تھے سٹوری ہے، کہانی تو ہے ہی نہیں، تو یہ تقریر کیا تھی؟ ساری رات روندی رہی، مریا کوئی نہیں۔ وہ اردو کا محاورہ ہے سوال چنا جواب گندم، وہ ٹھیک کیا ہے، آئیں بائیں شائیں اور ڈیسکوں کے ڈھولوں کا شور، تو سوالوں کے ساتھ تو تعلق کوئی نہیں تھا۔ ایکسپیکٹ تو یہ کیا جا رہا تھا نا کہ وہ جو مختصر سے سوال ہیں ان کے مختصر سے جواب ہوں گے۔ اب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ایک ترازو میں تولیں، پلڑے میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے وہ، لیکن یہ جان چھوڑانی میرا خیال ہے مشکل نہیں رہے گی۔ خورشید شاہ ٹیکنیکل اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کے عمران خان آپ کے ایکچول اپوزیشن لیڈر ہیں، دونوں نے وزیر اعظم کے خطاب کو جواب کے قابل بھی نہیں سمجھا because it didn't merit an answer، تو ان کا وہی رہ گیا مستقبل کا معاملہ۔ تو میرا خیال ہے کہ مردے پہ 3 مرحلے آتے ہیں، پہلے اسے نہلایا جاتا ہے، پھر اسے کفنایا جاتا ہے، پھر دفنانے کی نوبت آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس ٹائپ کی سیاست جو ہے اس ملک میں وہ اب نہلائی جا چکی ہے۔ حسن صاحب آپ نہیں سمجھتے جو پلڑا بنایا جا رہا ہے وہ تیار ہی صرف نواز شریف صاحب کے لیے کیا گیا؟ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھے ہی فوکس رکھ کے سارا کام کیا جا رہا ہے۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی اس لاجک کی۔ آپ نے بھی I think you have also bought this argument۔ نہیں سر میں تو آپ کی رائے جاننا چلیں چاہ رہی اگر ہوں۔ کیا بھی نہیں، ایک منٹ نا، اگر چلیں بالفرض کیا بھی گیا ہے، کل جرنلسٹ کا شروع ہو جاتا ہے معاملہ، تو کیا مجھے یہ زیب دیتا ہے کہنا کہ جی یہ میرے لیے کیا گیا ہے؟ اچھا چلیں جی آپ کے لیے کیا گیا، فائن، وہ آپ جواب دے دیں۔ ٹھیک، what a silly argument۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ میرے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ اچھا بھی آپ کے لیے کیا گیا ہے، بڑی کمزرفی ہے، بڑی کمینگی ہے کہ انہوں نے آپ کو فوکس کیا، آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو فارغ کر دیں، ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ تو جواب ہی کوئی نہیں۔ صحیح، یہ کوئی جواب نہیں۔ افتخار احمد صاحب سوال کا جواب دیجیے گا۔ ایک سیکنڈ، کل ہماری کمیونٹی کا ہو، اس میں افتخار صاحب کو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ افتخار کبھی یہ جواب نہیں دیں گے کہ جی یہ میرے لیے کیا گیا ہے، میں بھی نہیں دوں گا۔ میرا خیال ہے جتنے ہمارے دوست بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں،
جو اس طرح کا جواب دے گا کہ جی یہ تو میرے لیے کیا گیا ہے، بھائی میرے لیے کیا گیا ہے تو موسٹ ویلکم. ٹھیک، احتساب کے لیے پیش کریں. افتخار صاحب، جو بات حسن صاحب کر رہے ہیں کامنٹ کیجئے گا. وزیر اعظم کیوں نہیں مطمئن کر پا رہے؟ 2 بار ٹی وی پر آ کر عوام سے خطاب کر گئے، عوامی عدالت میں بھی پیش ہوئے، اپوزیشن نہیں ہو پائی. ہاں یا نہیں کیا آپشن لیں گے؟ سوال کے جواب میں اس بات کو بھی کامنٹ کریں. دیکھیں، اپوزیشن نہیں مطمئن ہو پائی، اس نے اپنے اظہار کر دیا اور 2 منٹ میں چلے گئے. مجھے تو ایسا لگا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو سہارا دیا اور انہیں بیل آؤٹ کر دیا، اور یہ غالباً پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان مجھے لگتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے، اور یہ بڑا مشکل ہوگا عمران خان کے لیے ٹو پلے دا رول آف دی لیڈر آف دی اپوزیشن، کیونکہ اس طرح اپوزیشن میں پھوٹ پڑ جائے گی. اپوزیشن میں وہ یک جان نہیں رہ سکتے، کیونکہ نواز لیگ ٹارگٹ زیادہ کرے گی اب عمران کو. عمران واپس جواب دے گا نواز شریف اور اس کی پارٹی کو، تو پیپلز پارٹی بیچ میں جو جس طرح کا رول آپ نے دیکھا وہ پلے کرے گی. ایک بات یہ. دوسری بات جو پازیٹیو ہے کہ پرائم منسٹر نے جس کمیٹی کی تجویز پیش کی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے علاوہ رستہ اور کیا ہے. اس کے علاوہ رستہ ہے صرف فوج کو بلانے کا، کہ فوج آئے اور ٹیک اوور کر لے سارے کے سارے سسٹم کو. فوج سے پہلے ایک دفعہ پھر پارلیمنٹ کو اور پارلیمانی قوتوں کو بیٹھ کے کوئی ایسا طریقہ کار نکالنا ہوگا. اور میں یہ بڑی خوشی بھی ہوئی اور حیرانگی بھی ہوئی کہ میاں نواز شریف کو آج میثاق جمہوریت بھی یاد آ گیا، اور انہوں نے کہا ہاں ہمیں یاد ہے کہ ہم نے ایک دستخط کیے تھے اور اس میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک ایسا کمیشن بنائیں گے اور ایک ایسا طریقہ کار وضع کریں گے جس میں منی لانڈرنگ، کرپشن، کیک بیکس، حرام کی کمائی، ٹیکس کی چوری، سب کو نبڑ لیں گے ہم. تو ان کو یاد آ گیا. میں بڑا خوش ہوں کہ ان کو یاد آیا. میاں صاحب آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ نے اگر اس پہ عمل کرنا ہے تو آپ اپنے وزیر قانون کو کہیں کہ ایک اچھا سا لا ڈرافٹ کرے اور اس تمام چیزیں ہوں جو سب کے لیے قابل قبول ہے. ضروری نہیں کہ آپ ان کے گھروں میں جا کے ان کے گھروں میں دستخط دیں کہ میں یہ کاغذ لے کے آیا ہوں، اس کاغذ کو پڑھ کے اپنی تجویز ہو. اگر آپ اچھی پلاننگ کریں گے، اگر آپ اچھی قانون سازی تیار کریں گے اور پارلیمنٹ میں پیش کریں گے تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس طرف جائیں. اور باقی رہی کہ آپ نے جو بات نئی شروع کی ہے جس پہ کہا گیا 7 سوالوں کو آپ نے 70 سوالوں میں بدل دیا، تو میرا خیال ہے یہ مشاعرہ بھی کافی عرصہ جاری رہے گا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مشاعرہ آپ خود بھی چاہتے ہو کہ اگلے 3-4 مہینے جاری رہے. سے فرمائیں گے. میں خواجہ آصف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کی آف شور کمپنیوں کے حقائق سے، ان کے قیام سے، ان کو جن مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور جس طرح ان کے ذریعے ٹیکس چوری کی گئی، اور جو پاکستان کے عوام آج منتظر تھے کہ جب پاکستان کا منتخب وزیر اعظم اپنے پر لگنے والے تمام الزامات کو دھوئے گا اور ان تمام سوالات کا جواب دے گا جو اپوزیشن کی طرف سے پچھلے 3 ہفتوں سے بار بار تکرار سے دہرائے جا رہے تھے، تو اپوزیشن اس کے بعد اپنے پہ لگنے والے سوالوں کے بھی جواب دے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس فرار کا راستہ اختیار کرنے کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچا تھا. میں خواجہ آصف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کر کے آپ کو اس تفصیل سے آگاہ کریں. دیکھیں، یہ سب سے زیادہ تجربہ پاکستان کی جو سیاسی برادری ہے اس میں اگر آف شور کمپنیز کا کسی کو ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں. 1983 میں جس وقت لوگوں کو آف شور کے سپیلنگ نہیں آتے تھے، انہوں نے آف شور کمپنی بنائی. نہ صرف اپنے لیے بنائی بلکہ اس کے بعد شوکت خانم کے خیرات کے پیسے، چیریٹی کے پیسے، سنبار نامی ایک آف شور کمپنی اور دوسری آف شور کمپنی جو ہے شوگر لینڈ میں جو ہے انویسٹ کیے، اور اپنے ایک بورڈ ممبر جن کا نام امتیاز حیدری ہے ان کے ذریعے پیسے وہ انویسٹ کیے. لوگوں کو کہتے ہیں کہ پیسے پاکستان لے کے آئیں، یہاں پہ انویسٹ کریں، اور لوگوں کے خیرات کے پیسے باہر انویسٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آف شور کمپنیز کا جو تنازع پچھلے 1 مہینے سے چل رہا ہے، میاں نواز شریف کا تو اس میں نام ہی نہیں ہے، لیکن اگر سب سے بڑے مجرم ہے، اگر یہ جرم ہے، اگر یہ جرم ہے تو سب سے بڑا جرم جو ہے آف شور کمپنیز کا وہ عمران مجرم جو ہیں وہ آف شور کمپنیز کے وہ عمران خان صاحب ہیں. اور پھر یہ چھپائی رکھی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کتنے پکے ہیں یہ.
کہ رولا پڑا رہا پورے مہینہ سوا مہینہ. اگر میڈیا جو ہے انکشاف نہ کرتا تو یہ جو نیازی سروسز لمیٹڈ جو ہے یہ کسی کو پتہ نہیں لگتا. اب تو یہ بھی حساب دینا ہوگا کہ 1983 میں ان کو پیسے کہاں سے ملے جب 2500 یا 3000 یا 3500 پاؤنڈ ٹوٹل ملتا تھا کاؤنٹی کرکٹ سے, یا کیری پیکر سے جو ہے وہ 2000 پاؤنڈ اور زیادہ مل جاتا تھا. ان کے پاس یہاں لاکھوں پاؤنڈ کہاں سے آئے جس سے انہوں نے جائیداد بنا لی. تو یہ اب کہانی جو ہے بہت دور تلک جائے گی. یہ صرف جو ہے اگر پاکستان کا وزیر اعظم, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا سربراہ, تیسری دفعہ وزیر اعظم منتخب ہونے والا شخص جو ہے اپنے تمام تر اثاثے جو ہے آج سے 70 سال پہلے 80 سال سے پہلے سے لے کے آج تک جو ہے اس نے سب سے جو مقتدر ادارہ ہے پارلیمنٹ کا اس کے سامنے پیش کر دیے ہیں. تو یہ بھی تو پیش کریں. یہ آج کیوں رائے فرار اختیار کر گئے ہیں؟ یہ بھی جواب دیں کہ مہینہ سوا مہینہ یہ اپنی آف شور کمپنیز پہ چپ کیوں ہیں. اور $7 ملین کی چیریٹی, $7 ملین, 70 کروڑ روپیہ جو ہے شوکت خانم کی خیرات کا زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے آف شور کمپنیز میں لگا ہوا ہے. آج سے نہیں لگا ہوا, 2008 سے لگا ہوا ہے, فرانس میں لگا ہوا ہے, مسقط میں لگا ہوا ہے. اس کا جواب دیں. اسی طرح اپنی آف شور کمپنی اور کہہ رہے ہیں میں نے بیچا. جب بات ہوتی ہے میں نے بیچا, کو بکنگم پیلس بیچا آپ نے, ایک فلیٹ بیچا آپ نے, کتنے کے پیسے اس میں مل گئے ہوں گے. تو یہ اس جوابات جو ہیں صرف میاں نواز شریف نے جو ہے جوابات نہیں دینے تھے, انہوں نے آج اپنا فرض ادا کر دیا ہے. انہوں نے اپنی قوم کو اپنے تمام تر اثاثوں کا جو ہے تمام جو ٹرانزیکشنز ہیں بزنس اپنے خاندان کی ان کا حساب کتاب دے دیا ہے. آپ باقی لوگ بھی تو دیں. ابھی بات مکمل ہونے دیں. ابھی نہیں جی انہوں نے بتا دیا ہے. میں منی ٹریل آپ نہیں دیکھیں, منی ٹریل جو ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ میں نے جو بھی ٹرانزیکشنز فلیٹس کی ہوئی ہیں یا جدے میں سٹیل مل کی ہوئی ہیں وہ سارے کے پیسے انہوں نے 2 سٹیل مل بیچی ہیں. ایک میں $17 ملین کی پروسیڈز آئی ہیں, ایک میں $9 ملین کی پروسیڈز آئی ہیں. آپ حساب لگا لیں $26 ملین میں انہوں نے سارا منی ٹریل, اور وہ پروف ہے باقاعدہ ثبوت دیں گے ان کی سیل کے. کمیشن میں جب یہ مسئلہ جائے گا تو ہم ثبوت بھی دیں گے سارے, بغیر ثبوت کے بات نہیں کریں گے. میں 2 منٹ بات کر رہا ہوں, 2 منٹ پہلے میں بات کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ نہیں خواہش صاحب ٹھیک. دیکھیے آج افسوسناک بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی بعض جماعتوں نے نہایت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. پہلے وہ ڈیمانڈ کرتے رہے چیف جسٹس کی, ان کو خط لکھا گیا تو ٹی او آرز پہ آ گئے. ہم نے ٹی او آرز کی بات مانی کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آ کے جواب دیں. اور آج جب وزیر اعظم پاکستان پارلیمنٹ میں آئے تو ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی کارروائی ہوئی ہے. وہ میڈیا کے ذریعے قوم کو معلوم ہونی چاہیے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے جو کسٹوڈین ہے ہاؤس کے, انہوں نے حکومت سے اور اپوزیشن سے رابطہ کیا اور حکومت اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ وزیر اعظم پاکستان کے بعد نہ صرف قائد حزب اختلاف بات کریں بلکہ عمران خان صاحب کو بھی برابر وقت دیں. یعنی حکومت اس بات پر تیار ہو گئی کہ حکومت سے دگنا وقت اپوزیشن کو دیا جائے. تو قومی اسمبلی یا سینٹ یہاں آ کر پہلے ڈیمانڈ کرنا کہ آ کے بات کرو, اور جن 7 سوالوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان سے زیادہ ان سوالات سے کہیں آگے جا کر ان سوالوں سمیت ان کے جوابات سمیت ہم نے اپنی دانست میں جواب قومی اسمبلی میں دیے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا نواز شریف صاحب نے کہ ان کی مزید ڈیٹیلز درکار ہیں تو جو بھی فورم بنے گا تحقیق کا وہاں ہم پیش کریں گے. اور اسپیکر صاحب کو کہا کہ آپ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ممبرز کو اکٹھے بٹھا کے ٹی او آرز کو پر ایگری کرانے کی کوشش کریں تاکہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جلد از جلد ہو. اس سے زیادہ کلیئرٹی نہیں ہو سکتی. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ اپوزیشن 4 آدمیوں کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے. عمران خان, اعتزاز احسن, شیخ رشید اور پرویز الہی, اور ان کی اپنی اپنی دردیں ہیں, میں نام لے رہا ہوں, ان کی اپنی اپنی تکلیفیں اور اپنے اپنے کرب ہیں, اور وہ ذاتی سکور سیٹل کر رہے ہیں.
کسی کی سیاست لاہور سے فارغ ہو گئی ہے، اس کی ضمانت ضبط ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگی. کونسلر نہیں ہو سکتے. کوئی کسی کی پارٹی جو ہے اس کا جنازہ اٹھ کے اس کی تدفین ہو چکی ہے، اور کوئی یوسف بے کارواں بنا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ کوئی بچے نہ بچے، میں بچ جاؤں اور میں وزیر اعظم بن جاؤں. گلیاں ہو جان سنجیاں. لیکن میں بڑے ذمہ داری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کے بعض لوگ آگ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کریں اور ریڈ لائنز کو عبور نہ کریں. عمران خان پہلے بھی یہ حرکت کر چکے ہیں اور 125 دن انہوں نے پارلیمنٹ کو، اپنی منتخب پارلیمنٹ کو یرغمال بنائے رکھا، جس کا آج پھر حصہ بن گئے یہاں کے اسی طرح. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے سینئر ایلیمنٹ سے کہ وہ 3-4 لوگوں کے ہاتھ میں ہوسٹیج نہ بنے. اور آج شاہ صاحب کو، خان صاحب کو بات کرنی چاہیے تھی، جب ان کو وقت دیا گیا اپنے سے ڈبل، بات نہ کرنا اور یہ بہانہ لگانا کہ جی ہمیں آپ کی تقریر قبول نہیں ہے، آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیے، اب ہم 70 سوال کریں گے. یہ کوئی ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے. ہم اب بھی یہ چاہتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو اور ایک دوسرے کے سر میں خاک ڈالنے کا کام یہ جو عمران خان نے شروع کیا ہے، اور اب پیپلز پارٹی بھی بدقسمتی سے اس راستے پہ جستا جستا چل رہی ہے، اس کو روکا جائے. یہ جو ریڈ لائن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ریڈ لائن کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ بتائیں کہ جو سوالات انہوں نے کیے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے جوابات آ گئے ہیں؟ دیکھیے جی، ریڈ لائن بڑی واضح ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون باری باری ریڈ لائن عبور کی. جماعتوں کو بھی نقصان ہوا، جمہوریت کو بھی نقصان ہوا اور ملک کو بھی نقصان ہوا، اور ہم 90 کی دہائی میں کسی طور واپس نہیں جانا چاہتے. الزام در الزام در الزام، اور یہ جو باتیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں یہ بڑی مجبوری کے عالم میں ہم خوشی سے نہیں کرتے. اور ریڈ لائن کا مطلب یہ بھی ہے کہ عمران خان اور ان کے بعد ساتھی، جن میں پیپلز پارٹی کے بھی 1-2 لوگ شامل ہیں، اور ایک تانگا پارٹی اور ایک گجرات پارٹی ہے، سنگل پارٹی، سنگل سیٹر، 1.5 سیٹر، وہ خود چکے پولیٹیشین نہیں ہیں، سیاسی فنکار ہیں. وہ سیاست دانوں کا امیج خراب کر رہے ہیں، گدلا کر رہے ہیں. لوگ سوچنے پہ یہ مجبور نہ ہو جائیں کہ اگر سارے ہی برے اور گندے ہیں تو ووٹ دینے کی کیا ضرورت ہے. صاحب یہ بتائیں کہ پیناما لیکس کے معاملے، آف شور کمپنیوں کا جب معاملہ آیا تو پاکستان تحریک انصاف کا پہلا موقف تھا لیکن اطلاقاً درست نہیں. اس کے بعد جب ان کی پارٹی کے اپنے لوگوں کے نام آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کیونکہ ٹیکس دے کر اور بینکوں کے تھرو پیسے بھیجے تھے تو ان کی کمپنیاں چاہیے. اب جب ان کا اپنی ایک آف شور کمپنی آئی تو اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ حلال ہوتی ہے کمپنیاں، کچھ حرام ہوتی ہیں. آپ سے سر کوشچن یہ ہے، ایک فیکٹ یہ بھی قوم کے سامنے آیا کہ 1981 سے 1993 تک وزیر اعظم نواز شریف نے جو وعدے دیے ہیں اس میں انہوں نے اپنی ماہانہ انکم ایوریج 22,000 وہ بتائیے. حالانکہ جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو ہمیں پرویز رشید صاحب نے بتایا تھا کہ صرف مشرقی پاکستان میں ان کے کارخانے میں 10,000 سے زیادہ لوگ کام کرتے تھے. تو کیا انہوں نے اپنے ٹیکس چوری نہیں کیا؟ دیکھیں میاں صاحب نے آج اپنے 23 سالہ جو ہے ٹیکس کی ہسٹری وہاں پہ بیان کر دی ہے، اور وہ ساتھ انہوں نے جو فائل دی ہے اسپیکر صاحب کو، اس میں 23 سالہ ایف بی آر کا ٹیکس کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ہر سال کتنا ٹیکس دیا، سوائے ٹیکس جو ہے وہ نگلیجبل ہوگا ان سالوں میں جب وہ جلا وطن تھے اور پاکستان میں نہیں تھے. باقی 91 سے لے کے 99 تک، 2000 تک، اور اس کے بعد 2008 سے لے کے 2016 تک ان کے ریٹرنز جو ہیں اس کا حصہ ہیں. آپ لائبریری میں جا کے اس سے ریفر کر سکتے ہیں، آپ کو پورا مکمل جو ہے اور جامع اس کا جواب مل جائے گا، جامع جواب مل جائے گا. جی دوسرا یہ کہ اس کے لیے قانون سازی کی چیز جاری ہے، اس کو پیسہ لانے کے جو باہر چلا ہے اس کو پیسہ لانے. دیکھیں یہ تحقیقات جو ہے اگر نیت صاف ہو یا صرف تنازع جو ہے برائے تنازع جو ہے جاری رکھنا ہے تو پھر تو 10 سال بھی یہ تنازع جاری رہے گا. لیکن اگر تحقیقات کرانی ہے تو میاں صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے
انہوں نے کہا ہے کہ ایک جامع قسم کی آرگنائزیشن یا ایک پروسیس جو ہے تشکیل دینا چاہیے، پارلیمنٹ کو تشکیل دینا چاہیے، اس کے لیے کوئی قانون سازی ہونے کی ضرورت ہے، وہ ہو سکتی ہے۔ میثاق جمہوریت میں سائن کیے ہوئے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اور میاں نواز شریف نے اور دوسری پارٹیوں نے، اسی کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جا سکتا ہے، اسی کو جو ہے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو میاں صاحب نے بڑی کھلی آفر کر دی ہے۔ ایک بات ذرا ایک سیکنڈ اور یہ بھی آج بڑی اہم بات ہے جو خواجہ صاحب میں تھوڑی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے آج ایوان میں آپ سب نے سنا بھی ہے، یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف پیناما پیپرز یا کک بیکس اور کمیشنز کی بات، بلکہ پاکستان کی پارلیمنٹ جہاں جہاں یہ سمجھتی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے قوانین میں کمزوری ہے، انہیں دور کرنے کے لیے بھی ہم لیجسلیشن کرنے کو تیار ہیں، تاکہ مل کے احتساب کے عمل کو ایسا غیر جانبدارانہ اور شفاف آئندہ کے لیے بنایا جائے کہ کوئی پھر اس پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو یہ ایک منٹ یار، ایک سیکنڈ، اور یہ ایک بڑی پیشکش ہے، اور اگر اپوزیشن کی کوئی جماعت سنجیدہ ہے کہ وہ ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کو شفاف کریں، مؤثر کریں، تو وزیر اعظم پاکستان کی آج کی پیشکش کا مثبت جواب آنا چاہیے۔ قرضوں کا بڑا تذکرہ ہوا، ہمدردی کے طور پہ معاف کیے گئے، آپ حکومت ہے، آپ کو دھمکی دے رہے ہیں، صرف کہہ رہے ہیں، عملی طور پہ آپ کی طرف سے نہ قانون سازی کی طرف سے اقدام اٹھایا جا رہا ہے، نہ ہی ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا۔ میرا خیال ہے یہ آپ میں آپ کو بتاتا ہوں، لا علمی کی بنیاد پہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں۔ جسٹس جمشید علی شاہ صاحب ایک کمیشن بنا تھا، سپریم کورٹ میں جتنے بھی رائٹ آفس ہوئے ہیں، غیر قانونی رائٹ آفس ہوئے ہیں، ان کی رپورٹ سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے۔ وہ اس کی ایک کتاب ہے جس کی 9 یا 10 والیومز ہیں، اس میں یہ باقاعدہ میاں صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ اس کے ثبوت موجود ہیں۔ اپنی تقریر میں میاں صاحب نے اس کا جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی رائٹ آفس کو مانے کہ رائٹ آفس بھی انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے، تو وہ آلریڈی ساری انویسٹیگیشن ہوئی موجود ہے، اس میں شناخت ہوئی ان لوگوں کی۔ جی سپریم کورٹ کے پاس رپورٹ پڑی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ یار ایک سوال کریں گے جی، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی وائلیٹنگ میثاق جمہوریت، اور اگر اس سلسلے میں یہ بات درست ہے تو کیا اسد زرداری صاحب سے کوئی رابطہ کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ میں بالکل یہ نام لے کے پھر کہتا ہوں تاکہ اس کا جواب آئے کہ اعتزاز احسن صاحب بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ بڑی ذاتی سیاست کر رہے ہیں، اور وہ ذاتی سیاست جو ہے اس کے پیچھے بدقسمتی سے سیاسی طور پہ ان کا فارغ ہونا، جس کے ذمہ دار ہم تو نہیں ہیں، ان کی اپنی پارٹی کی بری کارکردگی تھی، لیکن وہ ان کا بڑا اس کا غصہ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تنہا ایک وائٹ پیپر تیار لے کے آ گئے تھے، اور انہوں نے شاید 9 یا 9.5 ہزار ووٹ لیے تھے، ہمارے ونر امیدوار نے 1.25 لاکھ سے اوپر ووٹ لے لیے تھے۔ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ پی پی کے 1-2 لوگ پیپلز پارٹی کو اور اس کی پالیسی کو یرغمال بنانے میں شاید کامیاب نہ ہوں۔ بتائیے گا، میاں صاحب نے آج کہا کہ گلف اسٹیل بیچ کے جدہ کی اسٹیل میں لی تھی، حسین نواز صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے قرض لے کے اور دوستوں کی مدد سے یہ بنائی تھی، تو یہ تضاد نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو اگر آپ میاں صاحب کی تقریر سنیں، انہوں نے ایک سورس کہا ہے کہ یہ اسٹیل مل ہے، اس کے علاوہ جو ہے ادھر سے مارکیٹ سے بھی لازمی طور پہ پیسے ریز ہوئے ہوں گے۔ بینکوں سے کاروبار کے لیے بینکوں سے پیسے لینا کوئی اس میں امر مانے نہیں ہے۔ تھوڑی سی آپ کے جو گورنمنٹ کے باؤٹ پیسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی جانب سے ایکسٹینشن ڈیمانڈ کی گئی تھی، ریکویسٹ کی گئی تھی، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ آگے یہ عمل چلے گا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ آپ کسی بھی ہاتھ ڈالنے کے کوئی امکانات ہے کہ جنہوں نے کرپشن کیے؟ امکانات ہر وقت رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر۔ جس میں حکومتی وزراء کی جانب سے
हुकूमती वज़रा मीडिया के सामने आए और वहाँ ये कहा कि वज़ीर आज़म ने 7 से ज़्यादा सवालों के जवाब दिए हैं, अपोजिशन को लाजवाब कर दिया गया और अपोजिशन के पास फरार के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। आगे बढ़ेंगे, सवाल को एक बार फिर सामने रख दूँ, वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद अपोजिशन का रद्द-ए-अमल, क्या मामला पार्लियामेंट में हल हो सकता है? हमारे साथ सियासी नुमाइंदगी मौजूद है, अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नूर आलम मौजूद है। नूर आलम साहब, क्या वाकई अपोजिशन लाजवाब होकर पार्लियामेंट से चली गई? इस पे बात करते हुए हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि मामला पार्लियामेंट में हल हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं एक तो आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म के साथ कोई जवाब था ही नहीं और उन पे सवाल और उठने लगे क्योंकि उन्होंने क्या जो अभी एक्सप्लेन किया है कि यूएई में इनकी स्टील मिल थी और ये पैसे पाकिस्तान से नहीं गए और बाहर से आए। क्या ये कोई तुक नहीं बनता कि पाकिस्तान से पैसे नहीं गए, कहाँ से आपसे आए? आप सब लोगों को पता है कि आप 65 में क्या थे और 71 में क्या थे, 83 में क्या थे और 99 में फिर क्या हुए। उसका आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। खाली ये बात ये है, जो स्ट्रेटजी है अपोजिशन की, मेरे ख्याल में जॉइंटली वो होगी। साद रफीक साहब जो कह रहे हैं एक दो बंदे जो हैं पीपल्स पार्टी के वो ना करें, तो उनको ये कहेंगे कि आप पीपल्स पार्टी के अफेयर्स में बात ना करें, आप खाली ये बताएं कि जो आपने अभी बताया है स्टील मिल्स का, आपने जो 23 बिलियन रुपीस का बताया है, क्या वो आपने इलेक्शन कमीशन के एसेट डिक्लेरेशन के उसमें डाला है? दूसरी बात यह, क्या आप जो अपनी कंपनीज के, वो तो बहुत से छोटी कंपनीज होती हैं, वो बिलियंस वो देते हैं, टैक्स देते हैं, आपने अपना जो अपना ज़ाती टैक्स है उसकी बात बताएं कि आपकी फैमिली में कितने वो हैं। और फिर आपके 7 भाई थे इत्तेफाक फाउंड्री में, खाली एक मियाँ साहब के वालिद साहब नहीं थे, मियाँ शरीफ और भी भाई थे, क्या उनका क्या हुआ? उन लोग क्या वो इसी स्टेटस में है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चे हैं? क्या उनके उसी तरह के पनामा लीक्स जैसे जो वो पनामा में जैसे उनकी कंपनीज हैं, ऑफशोर कंपनीज हैं, क्या वैसे ही हैं? तो ये चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ये बहुत कुछ अजीब सा मुझे लग रहा था। मियाँ साहब एक तो रिपीट कर रहे थे, दूसरी बात ये है कि ये देखें, ये कह रहे हैं इन्होंने 81 दिन के बाद ये असेंबली में आए, ये कहते हैं कि असेंबली में बात करें। आप मुझे बताएं, आप असेंबली को सीरियस लेते हैं? मियाँ नवाज शरीफ साहब तो असेंबली को सीरियस लेते ही नहीं है, वो तो कभी आते नहीं है ना। तो अपोजिशन ने भी तो आज संजीदगी से नहीं ना लिया, उन्होंने वहां खड़े होकर बात ही नहीं की, बाइकआउट करके चले गए। सवाल का जवाब दीजिए ना। संजीदगी तो ये देखें, बाइकआउट आप मुझे बताएं, बाइकआउट किस लिए होता है? बाइकआउट इसलिए होता है कि जब आप जवाब नहीं देते, ये नहीं होता कि आप हम इसलिए तो नहीं खड़े हो ना कि हम वैसी गैलरियों के लिए बात करें। हमें चाहिए था कि हम जो चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि आवाम को आप सच बताएं, और बदकिस्मती से मियाँ नवाज शरीफ ने उल्टा लोगों को घसीटा और उसमें झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब हमारे सवाल के जवाब पर आए, आप समझते हैं कि ये मामला पार्लियामेंट में हल हो सकता है, हाँ या नहीं? देखिए, पार्लियामेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट पे यकीन रखती है और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे यकीन रखती है, तो जरूरी बात है हल हो सकती है। लेकिन इसमें ये जो पैसों की बात है, जो बाहर कंपनीज की वो है, उसके लिए जरूरी बात है बाहर से कोई ना कोई ऐसे फर्म्स होंगी जो ऑडिट इनकी सही ठीक, हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं नूर आलम साहब के हल हो सकता है। दानियाल अजीज साहब, जब अपोजिशन रहनुमा बाइकआउट करके बाहर आए तो अपोजिशन लीडर ने गुफ्तगू करते हुए मीडिया से कहा कि बहुत से इंकिशाफात कर गए वजीर आजम, जो हमने पूछा था उसका जवाब ना दिया। वजीर आजम साहब तीसरी बार सामने आए, 2 बार टीवी पे खिताब भी कर चुके, क्यों नहीं मुतमईन कर पा रहे हैं? हिकमत अमली से नून लीग मुतमईन है, हुकूमत मुतमईन है, और हमारे सवाल का जवाब भी दीजिए। मैं अपने नाजरीन की याद दहानी के लिए अपने फ़ोन से देख रहा हूँ वो जो 7 सवाल जिनका जिक्र हो रहा है, उसमें पहला सवाल जो था उसके हवाले से वाज़े तौर पर ये लिखा है कि ये जो फ्लैट्स हैं ये इनमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। वो उन्होंने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे बता दिया कि जी हैं। उसके बाद उन्होंने कहा सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, वो उन्होंने तफसीली बयान दिया कि कहाँ से, किन सन में, कितने पैसों के साथ, कब ये मिल बनाई गई, कैसे पैसे आए, वो सारी डिटेल बताई। अब 2 मिनट में मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ। और उसके बाद उनका दूसरा सवाल ये था जी, उसमें 4 ज़िमनी सवाल हैं जिसमें कहते हैं कि कैन द प्राइम मिनिस्टर क्लैरिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसमें जो उन्होंने स्टेटमेंट करेक्ट चुना है वो लास्ट वाला है, जिसमें हुसैन और हसन साहब ने कहा कि BBC के इंटरव्यू के मैं रेंट पे रहता था, और हुसैन साहब ने कहा कि हमने 2006 में ख़रीदे हैं। इनमें कोई तजाद नहीं है, उन्होंने वाज़े तौर पे ये बात बताई। फिर उसके बाद जो इन्होंने 5वां सवाल पूछा उसमें ये लिखा हुआ है जी कि ये जो
ججمنٹ ہے التوفیق والی، اس میں ساری دنیا کو پتہ ہے خالد انور صاحب آن ریکارڈ ہیں، جو کیس تھا سپریم کورٹ میں، اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے ان کے جو ظفر علی شاہ کیس میں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ پرائم منسٹر صاحب کا اس میں نام ہے۔ چوتھا جو ان کا سوال تھا اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ what are the names and number of the total offshore companies of نواز شریف۔ انہوں نے کہا کہ میری کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے، نہ ہی پاکستان سے کوئی پیسہ باہر گیا ہے۔ اس کے بعد پانچواں جو سوال تھا what were the properties held beneficially، انہوں نے سارا ان کو بتایا کہ کس طرح سے یہ نیشنلائز ہوئی، کس طرح سے یہ پیسے باہر گئے، جب انہوں نے یہ ملک یہ کیسے بنائی، کس نے افتتاح کیا، یہ ساری تفصیل بتائی۔ اب میں آخری سوال پہ آپ کو آتا ہوں، جہاں تک انہوں نے مریم صفدر صاحب کا بات بتائی، اس میں انہوں نے واضح طور پر ان کا نام نہیں لیا، بیٹوں کا نام لیا، تو اس کا بھی جواب آ گیا۔ تو یہ ان کے سارے جی سوال تھے اور یہ ان کے جواب تھے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صرف ایک چونکہ عمران خان صاحب پکڑے گئے ہیں اور ان کی اپنی آف شور جو ہے واضح ہو گئی ہے اور وہ بتا نہیں پا رہے ہیں۔ ہم نے بار بار پوچھا کہ نیازی انٹرپرائزز کا مالک کون ہے، اس بات کو بھی وہ چھپا رہے ہیں اور اس کا جواب نہیں دے سکے۔ تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوس ہے کہ بجائے اس کے کہ آج ان کا ٹائم طے ہوا تھا ہاؤس بزنس کمیٹی میں، وہ بھاگ گئے آج جواب دینے سے اور باہر آ کے کچھ کاغذ کارٹون کی طرح کریکٹر کی طرح ہلا کے دکھانا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا حل بالکل یہ پارلیمنٹ میں حل ہوگا اور پارلیمنٹ میں ہی حل سارے ہوں گے، اور وہ زمانہ گیا جو چیزیں یہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں نا بچارے چند ذہنی مریض، وہ ان کو ملنی نہیں ہے، وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ معاملہ پارلیمنٹ میں ہی حل ہوگا۔ 3 ہاں میں جواب ہیں، 1 نہیں میں ہے۔ بابر ستار صاحب، آپ نے یقینی طور پر خطاب سنا ہوگا وزیر اعظم صاحب کا، آپ تک بھی اہم نکات پہنچے گی۔ جوابات کافی ہیں جو سوال اپوزیشن کی طرف سے رکھے گئے تھے، اطمینان ہونا چاہیے اپوزیشن کو، اور پھر سوال کا جواب بھی دیجیے۔ عائشہ دیکھیے، کانٹینٹ کے اوپر آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ مزید سوال پوچھ سکتے تھے، لیکن جو مجھے بات نہیں سمجھ آئی وہ یہ کہ آپ کیوں پارلیمنٹ چھوڑ کے جائیں گے۔ ابھی پچھلے 3 ہفتوں سے تو کانورسیشن ہی یہ تھی کہ پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں نہیں آتے۔ اب جب وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں اس وقت آپ کس چیز کا بائیکاٹ کریں؟ کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ پرائم منسٹر وہ تقریر پڑھیں جو آپ لکھ رہے ہوں؟ اب جو کاغذات عمران خان صاحب دکھا رہے تھے باہر میڈیا کو، یہ تو ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے کہ یہ کسی طرح میڈیا کو اجازت ہو پارلیمنٹ کور کرنے کی، تاکہ ہمارے سیاستدان کم از کم پارلیمنٹ میں تو گفتگو کریں۔ اپوزیشن لیڈر باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، عمران خان صاحب باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، باقی لیڈرز باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، تو پھر پارلیمنٹ کیوں بنی ہوئی ہے؟ اور اگر آپ نے حل نکالنے ہیں اس چیز کے، ہمارے لیجسلیٹرز ہیں، ہم نے الیکٹ کیا ہے انہیں، ہم نے بھیجا ہے کہ آپ مسائل کے حل نکالیں۔ اگر آپ نے میڈیا میں ہی آ کے لڑائی کرنی ہے، آپ نے لیجسلیٹو پروپوزلز کو سیریسلی نہیں لینا، آپ نے ہاؤس کے لیجسلیٹو بزنس کو سیریسلی نہیں لینا، آپ نے وہاں حل نہیں نکالنے، تو پھر مقصد کیا ہے آپ کو الیکٹ کرنے کا؟ سو میرا خیال ہے کہ آج ایک برا دن ہے ڈیموکریسی کے لیے کہ جب آپ کا جو ادارہ بنا ہوا ہے جہاں پہ یہ کام ہونا چاہیے تھا، لگتا کہ سیریسنس آف پرپز کے ساتھ آپ قانون سازی کریں گے اس ایشو پہ، تاکہ کرپشن کا بھی حل نکال سکیں، ڈسکلوجرز کا بھی حل نکال سکیں، پرائم منسٹر سے سٹارٹ کریں اکاؤنٹیبلٹی اور باقیوں تک لے کے جائیں، وہ ایک اپرچونٹی لوز کی ہے اپوزیشن نے۔ بے شک بھلے آپ پرائم منسٹر سے ڈس ایگری کریں انہوں نے کیا بات کہی اور کیا بات نہیں کی، لیکن اس کا جواب پارلیمنٹ۔ بابر ستار صاحب، سوال کے جواب میں آپ ہاں دے رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا اور حل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم ڈیموکریسی چلانا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اگر ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے اس پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دینا، جمہوریت کے لیے بڑا برا دن ہے اور بات اور کام وہی ہونا چاہیے، تو زیادہ ذمہ دار کون ہے جو کچھ آج ہوا اس کے لیے، اپوزیشن یا پھر حکومت؟ آج تو اپوزیشن ذمہ دار ہے۔ آپ کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ پرائم منسٹر آ کے بات کریں، آپ ڈس ایگری کریں ان کے ساتھ، آپ رد کر دیں ان کے تمام ایکسپلینیشنز کو، لیکن آپ ہاؤس کے اندر تو بیٹھ کے یہ بات کریں۔ ٹھیک، مظہر عباس صاحب، ہمارے پاس ہاں میں جواب ہیں اب تک 4 ہاں میں اور 1 نہیں میں، کس آپشن کے ساتھ جائیں گے؟ اور کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہوا اس کے لیے ذمہ دار اپوزیشن ہی ہے؟ پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں ٹھہری، باہر آ کے اس نے بات کی؟ نہیں، مجھے تو اپوزیشن کا کنڈکٹ سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے، اگر مجھے یاد ہے عمران خان کی تقاریر، خورشید شاہ کی تقاریر، تو آپ نے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ اگر ہم وزیر اعظم کی تقریر سے مطمئن نہیں ہوئے تو ہم اور سوالات کریں گے۔ تو آپ نے تو سوال کیا ہی نہیں۔ آپ کہتے مجھے وزیر اعظم کی تقریر سے میں بہت سے کوسچن کر سکتا ہوں، اور وزیر اعظم کی تقریر میں بہت سی ایسی چیزیں جو مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ان کے ہاکش ایلیمنٹ ہیں وہ حاوی آ گئے، یعنی ان کی تقریر میں آپ اسپیسیفکلی کہتے کہ آپ کا پہلا سوال یہ تھا، اس کا یہ جواب ہے۔
آپ کا دوسرا سوال یہ تھا، اس کا یہ جواب ہے، تو میرا خیال ہے بہت بہتر زیادہ بہتر ہوتا بجائے اس کے کہ وزیر اعظم انڈائریکٹلی کسی پہ ٹونٹ کرتے. یہ وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ٹونٹ کرتے اس طریقے سے جس طرح انہوں نے اپنی تقریر میں کیا. بہتر ہوتا کہ وزیر اعظم پوائنٹ وائز دیتے اور اس کے بعد وہ کمیٹی کی بات کی. مجھے نہیں لگتا کہ کمیٹی سے اپوزیشن کیسے بھاگ سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ عمران خان نے نواز شریف سے سوال نہیں کرنے تھے، عمران خان نے پہلے اپنے سوال کا جواب دینا تھا. تو مجھے آج ایسا لگا ہے کہ اپوزیشن پر بھی ہاکش ایلیمنٹ حاوی آ گیا اور ایک دم اچانک بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا بجائے اس کے کہ آپ کہتے کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے جو تقریر کی ہے ہمارے یہ سوال تھے، وہ سوال آپ دہراتے، آپ نے اس سوال کے جواب میں ہمیں مطمئن نہیں کیا، آپ نے اس سوال کے جواب میں ہمیں مطمئن نہیں کیا. بائیکاٹ کر کے اب آپ کیا کریں گے؟ یعنی وزیر اعظم نے تو پارلیمنٹری کمیٹی کی بات کی ہے کہ آپ کمیٹی بنائیں، مشترکہ ٹی او آرز بنائیں، تو اب اپوزیشن کیا کرے گی؟ اگر فرض کریں اپوزیشن یہ کہتی بھی ہے کہ آپ کے سوالات کے جواب سے ہم مطمئن نہیں ہیں، اور مجھے نہیں پتا جو وزیر اعظم نے ڈاکومنٹ کی ہے وہ سبجیکٹ ٹو انویسٹیگیشن اور ویریفیکیشن ہے، وہ کس حد تک درست ہے نہیں ہے، اس پہ سوال ہو سکتے ہیں، بہت سے ہو سکتے ہیں، اور میرے ذہن میں بھی بہت سے سوالات ہیں جس طریقے سے پراپرٹیز بنی ہیں. مگر اپوزیشن نے تو یا تو اپورچونٹی مس کی یا انہوں نے ود ان اپوزیشن کسی کی اپورچونٹی ہٹا، وہ اس کو انہوں نے موقع نہیں دیا. تو میرا خیال ہے اپوزیشن کی نہیں، میں ہاں کا ہی آپشن لے رہا ہوں اس لیے کہ پارلیمنٹ کے علاوہ تو پھر اجتماعی خبر ہے. ٹھیک، ہمارے پاس کتنے جواب آ رہے ہیں، مجھے روکنا ہوگا، ٹائم بہت کم ہے کیونکہ صرف ایک جواب سب سے مختلف ہے. حسن نثار صاحب نہیں میں آپشن لے رہے ہیں، باقی سب ہاں میں لے رہے ہیں. حسن نثار صاحب، کہا گیا کہ حکومت کی طرف سے سوالوں کے جواب دے دیے گئے، تجزیہ یہ بھی کیا گیا کہ اپوزیشن کو اندر رہ کر مزید سوالات کرنے چاہیے تھے، تنقید کرنی چاہیے تھی وزیر اعظم نے جو جواب دیا ہے. آپ کی رائے میں معاملہ کیسے حل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ان بکراتوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سوالوں کے جواب ہیں بالکل ہی نہیں ہے. کسی ایک سوال کا بھی کوئی مکمل شافی ٹو دا پوائنٹ جواب ہے ہی نہیں. وہی رونا، ہمیں نکال دیا گیا، ہمیں یتیم خانے بنا دیے گھروں میں، نیشنلائز ہو گیا. کیا یہ رونا ہے؟ فضول بے بنیاد باتیں ساری، کوئی ریلیونٹ بات نہیں کی انہوں نے. ٹھیک ہے.